سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا السلام، عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہے۔ خان صاحب کیا چل رہا ہے جرمنی میں؟ ایک تو کل ہمارے پاس یہ اطلاع ہے کہ گرمی کی وجہ سے لوگوں کا جو کاروبار ہے اس کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے، فریزر جو ہیں وہ بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں، لوگوں کی چیزیں خراب ہو رہی۔ خان صاحب کیا حالات ہیں یہاں؟ لیکن پورے یورپ میں صورتحال جو گرمی کی بہت خطرناک حد تک ہوئی ہے، دریا خشک پڑے گئے ہیں، ہم طرف دریاؤں میں ہے نہیں، تو ظاہر لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اس سے کاروبار بھی دنیا کے متاثر ہو رہے ہیں، اور لوگ بھی بہت زیادہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں بہت زیادہ بیمار پڑ رہے ہیں اور دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ تو ابھی یہ ہفتہ جو ہے یہ چلے گا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ٹمپریچر جو ہے وہ 30 کے قریب آ جائے گا، لیکن ابھی تو شدید رات کو بھی اور دن میں بھی لوگوں کو گرمی کا سامنا ہے۔ اچھا، لندن میں بہرحال تھوڑی سی موسم چینج ہوا ہے، آج صبح میں دیکھا ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور کوئی ہلکی ہلکی بارش بھی کئی جگہ پہ ہوئی ہے، لیکن برائے نام ہی۔ خیر صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگلے سال کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا پڑے گا اس گرمی کا؟ ظاہر بات ہے اس کے اوپر لگ گئے ہوئی قومیں ہر سال، یہ تو کئی سالوں سے بتایا جا رہا ہے کہ ہر سال گرمی جو بڑھ رہی ہے، اور اس سال بھی مزید گرمی بڑھی ہے اور اگلے سال بھی مزید اور بڑھے گی، تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ٹیمیں جو ہیں ان کی کام کر رہی ہیں، حکومتوں کی اس کا حل وغیرہ ڈھونڈ رہے ہیں، جیسے کنسٹرکشن کے اندر اب لازمی قرار دے دیا جائے کہ ایئر کنڈیشن وغیرہ جو ہے بنائے جائے، کنسٹرکشن اس طرح کی جائے۔ اس کے بارے میں ہم تو ٹیکنیکل لوگ نہیں ہیں، لیکن ایسی ہدایات جو ہے وہ پڑھنے کو ملتی رہتی ہیں، جس سے پتہ لگتا ہے کہ نئی کنسٹرکشن جو ہے اس میں یہ ایسی تبدیلیاں کر رہے ہیں۔ خاصا جرمنی کی جو نئی تازہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ کرائم میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے، اور اب تو لوگ گھروں میں محفوظ نہیں۔ کل ہمبرگ میں بھی کوئی وارداتیں ہوئی ہیں، لوگوں کو زخمی کیا گیا ہے اور مختلف بیس بدل کے لوگوں کو لوٹ مار کا جو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کیا وجہ اس کا کہ اتنی تیزی سے اضافے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ان میں زیادہ تر نوجوان ہی ملوث ہیں جو بیکار ہے، بے روزگار ہے یا کام نہیں کرنا چاہتے، ورنہ ویسے کہنا چاہیے کہ بھائی کوئی گینگز وغیرہ ایسے نہیں پیدا ہو گئے جو جرمنی کے اندر امن کو برباد کر رہے ہیں، اس قسم کی خرچے کر رہے ہیں۔ ہاں، نوجوانوں کے اندر ایسا طبقہ جو نئی پڑھائی کی طرف توجہ دے رہا یا جن کے پاس اپنی آمدنی کم ہے، اس میں یہ اضافہ دیکھنے میں جا رہا ہے، لیکن یہ بات اس کو ابھی تک جرمنی والے چھوٹے کرائم میں شمار کرتے ہیں، اسے بڑے کرائم میں ایسے شمار نہیں کرتے، لیکن جہاں جن کے اوپر زیادہ لوگوں کو خطرہ فیل ہو رہا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشنز آ رہی ہے۔ اب یہی جو واقعہ ہوا تھا برلن کا، یہ ابھی تک رکنے میں نہیں آ رہے، مسلسل ڈسکشنز کے اندر یہ آ رہی ہے، جو اس کے بارے میں ڈیلی رپورٹس مانگتے ہیں کہ کیا اس بارے میں پروگرس ہے، اس بارے میں عوام کو بتایا جائے۔ ایک جو پولیس کا بتایا گیا تھا انویسٹیگیشن کے لیے بورڈ بنایا گیا تھا، یہ کمیٹی کہہ لیں آپ، اس کے اوپر بھی کچھ عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کے علاوہ انہوں نے اسی میں ممبران اسمبلی کو شامل کر دیا گیا ہے کہ بھئی جو بھی پولیس انویسٹیگیٹ کرے وہ ممبران اسمبلی جو ہے ساتھ ساتھ چیک کریں کہ بھئی یہ 29 آدمی اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ بھئی اس دہشت گردی کے اندر جو ہے، اور یہ آئندہ کے لیے ریڈ اسلامک جو کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں واقعات جو ہیں، ان کے ساتھ دباؤ کے لیے یہ کمیٹی کام کرے، تو اس میں باقاعدہ ڈیلی نیشنل اسمبلی والوں کو ان کو جواب دینا پڑتا ہے پولیس انویسٹیگیشن کا۔ اس کے علاوہ ایک اور انہوں نے علیحدہ کمیٹی بنا دی ہے جو اس ساری معاملات کو دیکھ رہی ہے۔ اس میں جو جرمنی میں ایک ادارہ ہے جو کانسٹیٹیوشن کی پروٹیکشن کے لیے بنایا گیا ہے، جس کا کام ہے کہ نگاہ رکھے کہ بھائی ملک کے آئین کے اوپر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ ایڈمنسٹریشن ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو۔ اگر وہ کانسٹیٹیوشن سے ذرا ہلتی ہے تو وہ ان کا کام ہے کہ وارننگ جاری کریں انہیں کہ بھائی آپ یہ اقدام کر۔ تو اس کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ اس کے چیئرمین بنائے گئے ہیں اس ادارے کے۔ اس کے علاوہ جو بنڈس کرمنل عام کا ہے اس کا ہیڈ ہے، ہولکر منچ وہ اس کا ممبر ہے، پھر اسلام فیڈرل پولیس ڈائریکٹر ہے وہ اس کا ہیڈ ہے، پھر اس طرح پروسیکیوٹر جنرل جو ہے گورنمنٹ کا وہ اس کا ممبر ہے۔ تو یہ 4 بندوں کی کمیٹی بنا دی گئی ہے جو یہ اس قسم کے جو واقعات بڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ حل ڈھونڈے گی اور کر کے جو ہے حکومت کو رپورٹ دے گی۔
اس لیے جو بڑے کرمنل کی طرف جو ہے واقعات ان کی طرف پوری طرح حکومتی توجہ ہے، لیکن باقی اسٹریٹ کا کرائم جو ہے وہ پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے. اس کا اثر جرمنی میں موجود ہے، جرمنی کے اندر بھی ہمارا احتیاط کرنی چاہیے ہمارے پاکستانیوں کو بھی. کوئی پتہ نہیں جب بھی دروازہ وغیرہ کوئی بیل وغیرہ چیک کر لیا گیا. اچھا ایک چیز بڑی حیرانگی کی میں دیکھی برلن میں اور مختلف جگہ پہ کہ گاڑیوں کے ٹائر چوری، پولیس والوں کی گاڑیوں کے ٹائر بھی اتار کے لے گئے. وہ میرے پاس ویڈیو پی ایس سی آ رہی تھی کہ پولیس کی گاڑیوں میں محفوظ نہیں، یہ سارا سامان پولینڈ وغیرہ دوسرے ملکوں میں جاتا ہے، گاڑیاں چوری ہوتی ہیں، اس لیے ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. اس کے علاوہ جرمنی کی کیا خبر ہے خان صاحب؟ دیکھیں یہ کام تو پہلے بہت بڑھ گیا تھا، تو جب سے انہوں نے بارڈر کنٹرول کرنے شروع کیے ہیں، دوبارہ پولیس بارڈروں پر رکھ دی ہے، بارڈر پولیس، اس کا یہ واقعات کم ہو گئے، مطلب پہلے بیچ میں بہت زیادہ شروع ہو گئے تھے. اس کے علاوہ کیا جرمنی کی کوئی خبر؟ جرمنی کو تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ بھائی وہ جو فرانس میں اسپین میں پہنچ گیا تھا 70,000 آدمی، ہاں اس کے بارے میں کل جو میٹنگ ہوئی ہے یورپین یونین وزارت داخلہ کی آن لائن، اس میں کافی اس میں گرما گرم بحثیں ہوئی ہیں، اور بلکہ جو اسپین اور اسپین اٹلی اور فن لینڈ، ان دونوں نے مطالبہ کیا کہ بھائی شنگن کا جو ہمارا معاہدہ ہے اس سے اسپین کو نکال دیا جائے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی 70,000 آدمی کا 2 دن کے اندر وہاں پہنچ جانا، یہ لازم بات ہے کہ ان کی انٹیلیجنس کا فیل ہے. یہ ان کو کیوں نہیں پتا لگا اسپین والوں کو کہ بھائی دنیا اس طرح آ رہی ہے، یا کوئی گروپ اس کے اوپر کام کر رہا ہے، تو جو 55 آدمی آپ انہوں نے کہتے ہیں پکڑے گئے، جو پہلے کیوں نہیں اس کے اوپر گیا. اس پر کافی بحث ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ اسپین نے کہا کہ ہم نے 72,000 میں سے 50,000 تو واپس بھجوا دیا ہے. اب ہمارے پاس 2,000 بندہ جو ہے وہاں موجود رہی ہے، اور وہ واپس جانے پہ اوپر تیار نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسائلم لینا ہے یہاں پر. تو ان کے ساتھ ہماری وہ چل رہی ہے، ہم نے ان کو محدود ایریا میں کر دیا ہے. تو بہرحال اس کے اوپر کل یہی فیصلہ ہوا کہ ان کو مستقل اسائلم کی بات تو نہیں کی گئی، لیکن یہ کہا گیا بھی ان کو جب تک یہ واپس جانے پر تیار نہیں ہوتے، انہیں بائی فورس جو ہے واپس بھجوانے کی کوشش جاری رہنی چاہیے، انہیں یہاں نہ رکھا جائے. البتہ اس دوران جتنا بھی وقت سر وہ اس کے اوپر ان کو روٹی پانی جو ہے وہ ان کو باقاعدہ مہیا ہونے چاہیے کہ بھائی یہ بھوک سے یا اس سے ایسی کیفیت سے نہ گزرے. اور آئندہ کے لیے یہی کہا کہ بھائی جو تمام ایسے پوائنٹس ہیں جو ایجنٹوں کے علم میں آ جاتے ہیں، یا ایجنٹ ہم سے پہلے ایجنٹ جو ہے ان کو وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، ان کے اوپر ایک سروے ہونا چاہیے، اور باقاعدہ یورپی یونین کے 22 ممالک کو جو ہے اس کی طرف سے اپنے ملک کو توجہ دینی چاہیے. وہاں پر ایسے انتظامات کرنے چاہیے کہ وہاں پہ لوگ کشتیوں کے ذریعے یا تیر کے ذریعے نہ پہنچ سکیں. بہرحال یہ اس قسم کا فیصلہ کل انہوں نے کیا ہے. ہاں ایک اور اسی پہ کام ہو رہا تھا کہ کسی تھرڈ کنٹری میں ان کو لوگوں کو رکھا جائے جو سیاسی پناہ والے ہیں، وہ بھی کامیاب نہیں ہوا ابھی تک کسی حد تک. اس میں دیکھیں 2-3 جگہ تو بنا لی ہیں انہوں نے، باقی جگہ جو ہے وہاں پہ کیمپ بنانے ہیں، جن ملکوں میں بنانے ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے. ایسی تو کوئی راضی نہیں ہو جاتا کہ ہاں جی آپ ہمارے ملک کو استعمال کر لیں، یا آپ کا گن جو ہے وہ ہمارے چھوڑ دیں، ہم ان کی نگہداشت کریں گے. لازم بات ہے کہ وہاں پر بھی جو لوگ رہ رہے ہوں گے ان کا خرچہ وہ حکومتیں نہیں اٹھائیں گی، یورپی یونین کو اٹھانا پڑے گا. اس کے لیے بہرحال فیصلہ ہو گیا ہوا ہے، پلاننگ ہو رہی ہے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، جلدی اس کے رزلٹ سامنے آنے شروع ہو جائیں گے. تھوڑا سا پاکستان کے حالات پہ بھی نظر ڈال لیتے ہیں. سینیٹر مشتاق ہیں سابقہ، ان کے بیانات آ رہی ہیں کہ مریم نواز بھی اسی میں چل پڑی ہے، جس طرح اسرائیل کے وزیر اعظم اور کشمیر کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ سختی کے ساتھ انہیں دبایا جائے، جتنا مرضی خون خرابہ ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا گورنمنٹ کو. دیکھیں سینیٹر مشتاق صاحب جو ہے نا وہ جماعت اسلامی کی طرف سے سینیٹر بنے تھے، اب تو نہیں ہے، کیونکہ جماعت اسلامی کو نیشنل اسمبلی میں سیٹیں نہیں ملتی ہیں، اس لیے ان کی وہاں پر کوئی آواز نہیں ہے. تو ظاہر بات ہے کہ جو ان کے سینیٹر ہیں ان کی پھر آواز اور مزید دب جاتی ہے. سینیٹر مشتاق صاحب پرانے جماعت اسلامی کے ممبر ہیں، اور وہ ابھی سیاست میں رہنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ایسی بیان بازی جاری کرتے رہتے ہیں تاکہ جس میں اپنی حاضری لگواتے رہے کہ میں بھی ابھی
سیاست کے اندر ایکٹیو ہوں. ہوں، اب ان کی جماعت ایکٹیو نہیں ہے, یہ جماعت کو کوئی پاپولرٹی حاصل نہیں ہو رہی, اس سے جو نقصان مشتاق صاحب کو پہنچ رہا ہے وہ اس کا ازالہ کرنے کے لیے ہے. ہر وقت جہاں پر کوئی ہنگامہ ہو وہاں وہ موجود ہو جاتے ہیں. انہوں نے کشتی کے ذریعے اسرائیل میں بھی انٹر ہونے کی کوشش کی, سامان لے کے جانے کی کوشش کی, غزہ تک ان کو اسرائیل نے نہیں جانے دیا, وہاں بھی 2 دفعہ گرفتار ہو گئے. مقصد ان کا یہ ہے کہ وہ سیاست میں ان رہے, کہیں نہ کہیں ان کی خبر جو ہے وہ جاری ہوتی رہے, ورنہ وہ بے دست و پا آدمی ہے, کوئی نہ وہ خود پاور رکھتے ہیں, نہ ان کی جماعت کی کوئی اتنی آواز ہے, اور نہ وہ کوئی ایسا قدم اٹھا سکتے ہیں کہ بھائی ہاں جس کے لیے کہا جائے کہ ہاں جی مشتاق صاحب ایک بڑی فگر ہے جنہوں نے یہ کام کر کے دکھا دیا. وہ خود صرف عام سیاست میں ان رہنے کے لیے یہ ایسے بیانات جو جاری کرتے رہتے ہیں, اس کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے. دیکھیں موجودہ کیا دیکھ رہے کشمیر کا مسئلہ؟ دیکھیں وہاں پر حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں. وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر مرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ 400 سے اوپر بڑھ گئی ہے. اب اسی بات کو دیکھ لیں, جرمنی کے اندر صرف 29 آدمی زخمی ہوئے ہیں, ایک عورت فوت ہوئی ہے 65 ایئرس کی. پورے ملک میں ابھی تک اس دن سے لے کے آج تک بہچان آیا ہوا ہے. ابھی تک حکومت کو پبلک کا پریشر بھی چل رہا ہے, سیاسی جماعتوں کا پریشر بھی چل رہا ہے, اور انتظامیہ کا پریشر بھی چل رہا ہے. لیکن ہمارے یہاں 400 بندہ کہا جا رہا پڑا ہے, لیکن ابھی تک کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا. رانا ثناءاللہ ہو یا کوئی اور مسلم لیگ کا ہو, جو بیان وہ دے رہے ہیں جس قسم کے, اس میں کہیں نہ عوام کے ساتھ ہمدردی نظر آتی ہے, نہ اس کے جو کچھ قدم اٹھایا جا رہا ہے, اس کے جو نتائج نکلیں گے مستقبل کے اندر, اس کو پر کو ڈسکس کر رہا ہے. نون لیگ اپنے آپ کو بریزم قرار دے رہی ہے, تو پھر بھی جو حالات یہ خراب ہوئے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کسی کو ذمہ داری لینی چاہیے. جرمنی کا آپ کو بتایا چھوٹا سا واقعہ ہوا, 2 کمیشن بن گئے ہیں, ایک کانسٹیٹیوشنل کمیشن بن گیا, ایک پولیس کا کمیشن بن گیا ہوا ہے, جس میں سیاستدانوں کو بھی شامل کیا گیا. ہمارے یہاں اتنے دن سے یہ جنگ جاری ہے, 2 جون سے یہ جنگ جاری ہے آزاد کشمیر کے اندر, آج اگست آ گیا. اب کہا جا رہا ہے 400 سے اوپر آدمی اس کے اندر ہلاک ہو چکے ہیں. لوگ گھر بے گھر ہوئے ہیں, گھر اجڑ گئے ہوئے ہیں, لیکن یہ نہ کوئی کمیشن دے رہا ہے, نہ کوئی جواب دہی دینے کے لیے تیار ہے, نہ کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہے. تو اس ملک کا پھر بننا کیا ہے اب دیکھیں آپ, جہاں حالت یہ ہو کہ کل ہی ایک لاہور کا ASI جو ہے اس نے معذور بچی کے ساتھ بری حرکت کی ہے اور تھانے میں لے جا کے کی ہے, یہ بھی نہیں کہ باہر کی ہو. اب اگر آپ 78 اہلکار پورے کا پورا تھانہ آپ نے وہ معطل کر دیا, ڈسمس کر دیا, اس کا کیا فائدہ؟ لیکن آپ کے اندر ایسے بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں ایڈمنسٹریشن کے اندر یا پولیس کے اندر, جو انسان نہیں بلکہ حیوان ہے. جن کو معذور بچی بھی مطلب اس کو نہیں چھوڑا, 19 سال کی معذور بچی کو, جس کو ہوش ذہنی توازن میں اس کا پورا کام نہیں کرتا تھا, اسی کو گھسیٹ کے وہ تھانے کے اندر لے گیا, اور سارا تھانہ جو تماشا دیکھتا رہا. یہ آپ کا کردار ہے. 78 لوگوں میں سے کسی کوئی بھی غیرت مند نہیں تھا, سیدھے لفظوں میں کہہ سکتے کسی کی غیرت میں نہیں گوارا کی کہ اس بچی کی مدد کرتے, یا کوئی کہنے کو اسلام کے نام پہ ملک حاصل کیا گیا, ہر بات کو جو ہے وہ تجزیہ جو اسلام کے نام پہ کیا جاتا ہے. اور حالت یہ ہے کہ جب یہ صحیح حرکت کر رہا تھا تو پورے تھانے میں سے کوئی تو بولتا, کوئی تو شور ڈالتا. تو خان صاحب یہ تو آئے دن وہاں پہ معاملات ہیں, ان کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے جب ہر جگہ پہ کریمنل لوگ تباہی کے گڑھے کی طرف جا رہے ہیں. جی, اگر ان کو یہ بھی نظر نہیں آتا اور ان کا ذہن اس کو قبول کر رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے, تو پھر یہ خود تباہی کے گڑھے کی طرف جا رہے ہیں. اگر یہ سوشل میڈیا نہ ہوتی تو پھر یہ بچی کا کیس بھی دب جانا تھا. لازم بات, سوشل میڈیا نے ان کو نگاہ کرنا شروع کیا, ان کی اخلاقی حرکات دنیا کے سامنے آنا شروع ہوئی. جی, بہت شکریہ خان صاحب. یہ جناب حالات ہیں پاکستان کے, پولیس اسٹیشن میں لوگ محفوظ نہیں ہیں, اور صبح سے شام تک ختم نبوت کے مجاہد آ کے آپ کو کہانیاں سناتے ہیں, مختلف اسلام کی باتیں بتاتے ہیں, گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن حقیقت سامنے آئی جاتی. چینل کو سبسکرائب کریں.